اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا. وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا, جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. تو اچھا, اب ہم جب گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ, جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے, سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا. اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے, ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لاک کھولا. ہمارے سامنے ہم لاک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتہ چلا چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں. اچھا, اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا, معجزہ ہو گیا. ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گئے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن کے ایک دریا میں ایک ہنی مون ٹائپ پکچر آئی جس میں نجم سیٹھی صاحب اور نواز شریف صاحب لیٹے ہوئے ہیں بوٹ پہ. عام طور پہ نئی شادی کے بعد اس طرح کی تصویریں آتی ہیں, لیکن یہاں پہ تصویر آ گئی. یہ تصویر کوئی ایسی امپورٹنٹ نہیں تھی, چلیں آ گئی. لیکن ایشو کیا ہوا, اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے رات کو ایک پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے یہ ایمفیسس کیا, اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ایکچولی افغانستان میں امریکہ کو فوجی کارروائیوں کے لیے اڈے دینے کی بات کرنی چاہیے اور یہی ہماری امپورٹنس ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات کی صرف یہی امپورٹنس ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رول ہوگا, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ اڈے کیوں نہیں دے رہے. اس کے بعد حسین حقانی کا ایک ٹویٹ آتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ جو موجودہ اکانومی کا بحران ہے اس کے 2-3 لیسن ہیں, اور سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ پاکستان کو خود کو سپر پاور سوچنا نہیں چاہیے, اور ایک سبسروینٹ ریلیشن شپ اسرائیل امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. یہ غیر سرکاری دونوں سٹیٹمنٹس تھے. لیکن اس سے پہلے ہمارے سو کالڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے فوری طور کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے اور اکنامک ریلیشن شپ بنانے چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے 3-4 چیزوں کے اوپر. نمبر 1, ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو, اسرائیل کو تسلیم کرو, اور امریکہ کو افغانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ بات چیت شروع کریں. اب یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت بنایا جا رہا ہے, اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے معاشی مشکلات بڑھتی جائیں گی. اب جو شخص عمران خان کو بہت زیادہ قریبی جاننا ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے اور اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے کہ یہ ایجنڈا عمران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جاتا. لہٰذا ایک پورا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا. آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈونلڈ لو کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی, جس میں بڑا واضح کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے, وہ اگر پاکستان میں نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی تو امریکہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے, اگر یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ سے نبڑ لیں گے. بیسیکلی جو نو کانفیڈنس موو تھا اس کا مقصد یہ تھا. اب امریکہ کے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو بیٹ دی گئی, جو خرم دستگیر نے اپنے انٹرویو میں اب مان لیا. اس میں کہا گیا کہ آپ یہ رجیم چینج کریں گے, اس کے بدلے میں ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے. اور کل کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کل چیئرمین عمران خان نے جو پریس کانفرنس بھی کی اس میں بتایا کہ کس طرح سے نیب لا کل امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور وہ جو NRO2 ہے وہ دے دیا گیا ہے. سو جو خرم دستگیر نے جو چیز جو بیٹ مانگی تھی وہ بیٹ جو ہے وہ ان کو مل گئی. اس کے بعد 10 MNAs جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. 10 MNAs جو ہیں وہ سب سے پہلے رابطے میں آئے. ہمارے PTI کے جو 10 MNAs تھے سب سے پہلے رابطے میں وہ آئے. ان کے بعد 6 مزید MNAs جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور 22 MNAs ٹوٹل جو ہیں ان کو اس رجیم چینج آپریشن میں شامل کیا گیا. ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز
جو ہماری اتحادی تھیں، اور دوسری طرف یہ 22 MNAs ہمارے جو تھے یہ ہمارے شامل کیے گئے۔ اب حکومت کی یہ جو تبدیلی کا معاملہ تھا یہ عوام تک جب پہنچا تو سب سے پہلا رد عمل پریڈ گراؤنڈ میں آیا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے کال دی تو لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے جمع ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا سب سے پہلے عمران خان نے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے لہرایا، اور یہ آپریشن رجیم چینج کا جو مرحلہ تھا اس پہ عوام کا پہلا ری ایکشن جو تھا وہ اس پہ آیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے، اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ ایک پوری کانسپریسی ہے اور فورن ایلیمنٹ اس میں شامل ہے۔ اسپیکر نے رولنگ دے دی۔ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور ہم سب لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے، ہم جو لائرز بھی تھے، ہم نے وہ سماعت ساری اٹینڈ کی۔ وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھئے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے کیسے بھاگ سکتی ہیں، اور اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ الیکشن ہو۔ ہم لوگ وقفے سے پہلے یہاں پہ یہ سارے ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی بیٹھے ہیں، فیصل بھی بیٹھے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، صدیق جان بھی بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا چلیں عوام کے پاس تو بات جائے گی۔ ہم نے جا کے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد بھی دی کہ عدالت کا جو آبزرویشنز ہیں نتیجہ ہے وہ تو یہ آ گیا۔ ابھی ہم وہاں پہ پہنچے ہی تھے تو ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بیان سارے ٹی ویوں کے اوپر بلنک آ رہا ہے، وہ کہتے رہی ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں۔ خیر یہ بات ہوئی، اس کے بعد اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا، اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ، جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے، ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لاک کھولا، ہمارے سامنے ہم لاک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتہ چلا چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں۔ اچھا اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا، معجزہ ہو گیا۔ ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو۔ اس پہ سپریم کورٹ کو تو ہم روز ہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ کا بھی پتہ نہیں کیوں نہیں حوصلہ پڑ رہا، لیکن بہرحال ہم نے سپریم کورٹ کو روز ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں کہا کمیشن بنانے کا، آپ کو صدر پاکستان نے کہا ہے کمیشن بنائیں، آپ کو وزیر اعظم اس وقت کے انہوں نے لیٹر لکھا کہا کمیشن بنائیں، آپ کو اسپیکر آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں، آپ نہیں بنا رہے، آپ کی مرضی ہے، ہمیں بتا دیں کیوں نہیں بنا رہے۔ لیکن بہرحال اس طرف بھی ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ آئے گا۔ اب ہوا یہ کہ سری لنکا میں جس طرح ہم نے دیکھا ان دا مین ٹائم سری لنکا میں یہ ہوا کہ پہلے معاشی بحران پیدا ہوا اور پھر سیاسی بحران پیدا ہوا۔ پاکستان میں پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا پھر معاشی بحران پیدا ہوا، کیونکہ پاکستان میں تو ہم بالکل سٹیبل جا رہے تھے، ہمارے فورن ریزرو جو تھے وہ روز اوپر جا رہے تھے، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، ڈالر ہمارے قابو میں تھا، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھیں، امپورٹس کم ہو رہی تھی، ہمارا اکانومی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ لیکن سیاسی بحران کے نتیجے میں ایک بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے صرف آخر میں کہ کیا یہ رجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا؟ آنسر از نو۔ اس کے دو بڑی رکاوٹیں ہیں اس آپریشن رجیم چینج اور یہ جو ایجنڈے میں۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہفتے کو یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کر سکتی ہے۔ 36 گھنٹوں کا نوٹس دیا عمران خان نے اور پورا پاکستان
ایسے ایسے قصبوں میں لوگ نکلے جن کے نام بھی شاید مین سٹریم میڈیا میں کسی کو نہیں پتا ہوں گے، اور کس طرح سے لوگوں نے عمران خان کے ایک 36 گھنٹے کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا اور بتایا کہ وہ پاکستان کے عوام کدھر کھڑے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑے لیول کے اوپر رجیم چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، اور دوسرا ان کا ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے اور لاہور ہائی کورٹ نے بڑا زور لگا کر کے حمزہ شہباز کو رکھا ہوا ہے وہاں پر ایز اے چیف منسٹر، بٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پھٹے کے اوپر ہے جو کسی وقت بھی سرک سکتا ہے اور ان کی سارے کی سارا معاملہ جو ہے ان کا لڑک سکتا ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کے اس طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب جو تمام پاکستان ہے وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں رجیم چینج جو ہے وہ مکمل ہو نہیں پا رہی. جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوں گے، اس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑے گا. پاکستان میں یہ جو اس وقت حل ہے، سلوشن ہے، وہ واحد سلوشن ہے، ہم عوام کی طرف جائیں. عوام کی طرف جاتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عوام سے آئے نہیں ہیں. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ آخری چند ہفتے ہیں، عوام اس کا فیصلہ کرے گی، اور پھر پاکستان میں فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں. بہت شکریہ.